الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام شرح تہذیب کا درس بفضلہ تعالیٰ قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس ترتیب اجناس سے و ترتیب انواع سے شروع ہوتا ہے۔ ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالی كالجوہر ويسمى جنس الاجناس، والانواع متنازلة إلى السافل ويسمى نوع الانواع۔ ثم پھر، یہ پھر کا مطلب یعنی پہلے مصنف نے جنس کی تعریف پیش کی، اس کے بعد جنس کی تقسیم کی قریب اور بعید کی طرف، اور تقسیم کر کے اشارہ کر دیا کہ ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہیں تو ان اجناس میں اسی طریقے سے ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہو سکتی ہے۔ تو جب کئی جنسیں ہوں تو کیا وہ مخلوط ہوں گی، یا یہ کہ ان اجناس میں کچھ ترتیب ہے؟ تو بتا رہے ہیں کہ اجناس میں ترتیب ہے۔ ایک ماہیت کے لیے کئی جنسیں ہوں تو ان اجناس میں وہ اجناس ترتیب وار ہیں، کوئی نیچے ہوں گی، کوئی اوپر ہوں گی، کوئی ان سے اوپر ہوں گی، کوئی اس حد تک اوپر ہوں گی کہ اس کے اوپر کوئی اور جنس نہ ہوگی۔ تو اس بات کو مصنف کہتے ہیں ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة إلى العالی، پھر اجناس میں کبھی ترتیب ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف، متصاعدة إلى العالی، جنسوں کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف یعنی خاص سے عام کی طرف ہے۔ تو جنسوں کی ترتیب میں ترقی ہے۔ مثلاً پچھلے سبق میں بیان کر دیا کہ دیکھو ایک ماہیت انسان ہے اور اس کی جنس حیوان بھی ہے، جسم نامی بھی ہے، جسم مطلق بھی ہے، جوہر بھی ہے۔ تو اس ماہیت کے یہ اجناس ہیں۔ ان اجناس میں مناطقہ نے ان جنسوں کو ترتیب اس طریقے سے دیا کہ پہلے حیوان، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر جسم مطلق، اس کے اوپر جوہر، اس کے اوپر کوئی اور نہیں۔ یہ ترتیب ہے۔ تو جنسوں کی ترتیب میں ترقی ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے۔ برخلاف جنسوں کے انواع کی ترتیب میں تنزل ہے،
اوپر سے نیچے کی طرف جنسوں کی ترتیب میں ترقی، انواع کی ترتیب میں تنزلی کیوں ہے، اس پر ہم شرح میں گفتگو کریں گے۔ سر دست جنسوں کی یہ ترتیب ہے جو آپ نے سنا، اور نوعوں کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہے۔ تو ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، اس کی وجہ شرح میں دیکھیں گے۔ پھر اجناس کبھی مترتب ہوتی ہیں، متصاعدہ چڑھتے ہوئے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جنسوں میں ترتیب جاری ہوتی ہے، نیچے سے اوپر عالی کی طرف، سافل سے عالی کی طرف جنس عالی جیسے کہ جوہر، اور جنس عالی جو جوہر ہے اس کا نام جنس الاجناس بھی رکھا جاتا ہے۔ والانواع متنازلہ، اور انواع میں ترتیب جاری ہوتی ہے سافل کی طرف، اوپر سے نیچے کی طرف، اور نوع سافل کو نوع الانواع بھی کہا جاتا ہے۔ قولہ تترتب متصاعدہ، مصنف کا قول تترتب متصاعدہ، جنسوں میں جنسوں کی ترتیب ہوتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف، جنسوں میں ترتیب چلتی ہے نیچے سے اوپر کی طرف۔ تو مصنف نے کیا کہا؟ متصاعدہ، چڑھتے ہوئے، اوپر جاتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے۔ تو اجناس میں متصاعدہ کہا مصنف نے، اور انواع میں متنازلہ کہا، جس کو میں بیان کیا کہ جنسوں کی ترتیب، اجناس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہے، یعنی ترقی ہے یہاں، اور انواع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہے، یعنی تنزلی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف، دوسرے کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف، کہتے ہیں اس لیے کہ ترتیب انواع اور اجناس میں یہ شے کی طرف صحت اضافت کے اعتبار سے ہے، اور نوع کی اضافت شے کی طرف اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اس بات کو چاہتی ہے کہ نوع شے کے نیچے ہو۔ اسی وجہ سے نوع کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہوتی ہے، اور جنس کی اضافت شے کی طرف۔ ایک کو مثال رکھ لو، مثال کے طور پہ سامنے میں رکھ لو، حیوان ایک جنس ہے، اس کی اضافت انسان کی طرف مثلاً، تو جنس کی اضافت شے کی طرف اس بات کو چاہتی ہے کہ جنس شے کے اوپر ہو، اس وجہ سے جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ متصاعدہ، جنس کی ترتیب نیچے سے اوپر کی طرف ہوتی ہے، بیں طور کہ جنس کی ترتیب میں ترقی ہوتی ہے خاص سے عام کی طرف۔ آپ دیکھ لیجئے، جنس اجناس، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوہر، یہ اجناس ہیں۔ ان اجناس میں حیوان خاص ہے جسم نامی سے، جسم نامی خاص ہے جسم مطلق سے، جسم مطلق خاص ہے جوہر سے۔ تو یہاں ترتیب خاص سے عام کی طرف ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ جِنْسَ الْجِنْسِ عام من الجنس، اور ترقی خاص سے عام کی طرف ہوتی ہے جنس میں، یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ جنس کی جنس یہ جنس سے عام ہوتی ہے، جنس کی جنس جنس سے
عام ہوتی۔ مثال کے طور پہ حیوان جنس ہے، اس کے نیچے کوئی اور جنس نہیں ہے، بلکہ اس کے نیچے انواع انسان، فرس وغیرہ ہیں، تو ان انواع کا اجناس ہونا ممتنع ہے۔ تو حیوان جنس ہے اور جسم نامی اس کی جنس ہے، حیوان کی جنس ہے اور حیوان سے عام ہے، تو جسم نامی جنس الجنس ہوئی۔ اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے، وہ جنس لہ جسم مطلق ہے، جسم مطلق جسم نامی کی جنس ہے، اور یہ جسم مطلق جسم نامی سے عام ہے۔ اس کے اوپر جسم مطلق کے اوپر جوہر ہے، جو جسم یعنی جسم مطلق کی جنس ہے، اور اس کو جوہر کو جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جنسیت شے کو جو عارض ہوتی ہے عموم کے اعتبار سے، فما یکون اعم من الکل، تو وہ جنس جو سب سے عام ہوگی، وہ جنس جو سب سے عام ہے، اسے جنس الاجناس کہا جائے گا، کہا جاتا ہے، صفت جنسیت کے کمال کی وجہ سے، اور وہ جنس عالی ہے، اسی وجہ سے اس کو اس نام سے موصوف کیا جاتا ہے، برخلاف نوع الانواع کے، کیونکہ نوعیت خصوص کے اعتبار سے ہے، تو جس میں خصوصیت زیادہ ہوگی اس میں صفت نوعیت کامل طور پہ پائے جائے گی، تو وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام نوع الانواع رکھا جائے۔ وہی نوع سافل ہے، اس لیے کہ وہ سب سے اخص ہے۔ یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ جنس الجنس عام ہوتی ہے جنس سے، جیسے کہ جسم نامی عام ہے حیوان سے، اسی طریقے سے یہ ترتیب ایسے جنس تک اس جنس تک جاتی ہے جس کے اوپر کوئی جنس نہیں ہے، اور جس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو وہ جنس عالی ہے، اسی کو جنس الاجناس بھی کہا جاتا ہے، مثلاً جوہر۔ قولہ متنازلہ، مصنف کا قول متنازلہ، یعنی انواع میں ترتیب جاری ہوتی ہے، متنازلہ تنزل کے طور پر۔ متنازلہ کا مطلب یہ ہے کہ تنزل ہو عام سے خاص کی طرف، اور یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ نوع کی نوع یہ اخص ہوتی ہے، نوع کی نوع اخص ہوتی ہے، کس سے؟ نوع سے، نوع کی نوع اخص ہوتی ہے نوع سے، وہکذا الی ان ینتہی، اس طریقے سے یہ ترتیب چلے گی یہاں تک کہ یہ ایسے نوع تک منتہی ہو کہ لا نوع لہ تحتہ، کہ اس کے نیچے کوئی نوع نہ ہو، اور وہ نوع سافل ہے، اور وہی نوع الانواع بھی ہے، جیسے کہ انسان۔ بات صاف ہے۔ وما بینہما متوسطات، ایک بات، وما بینہما متوسطات، اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہیں، متوسطات ہیں، جو ان دونوں کے درمیان ہیں، متوسطات ہیں، ان دونوں کے درمیان، اے ما بین العالی والسافل، یعنی وہ اجناس و انواع جو عالی اور سافل کے درمیان میں ہے، انواع کے سلسلے میں اور اجناس کے سلسلے میں، ان کو متوسطات کہا جاتا ہے، ان کو متوسطات یعنی بیچ والی کہا جاتا ہے۔ فما بین الجنس العالی والجنس السافل اجناس متوسطہ، تو وہ اجناس جو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہیں، ان کو اجناس متوسطہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ اجناس جو جنس عالی
اور جنس سافل کے درمیان ہے وہ اجناس متوسطہ ہیں۔ آپ نے سن لیا کہ جنس عالی جیسے کہ جوہر، جنس سافل جیسے کہ حیوان، تو ان دونوں کے درمیان جو اجناس ہیں اور وہ کون ہے؟ جسم نامی ہے، جسم مطلق ہے، ان کو اجناس متوسطہ کہا جاتا۔ تو سب کو آپ نے پہچان لیا کہ جو سب سے نیچے ہے وہ جنس سافل ہے، مثلاً حیوان، جو سب سے اوپر ہے وہ جنس عالی ہے جیسے کہ جوہر، اور جو ان دونوں وہ اجناس جو ان دونوں کے بیچ میں ہے جیسے جسم نامی اور جسم مطلق، ان کو متوسطات کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اجناس جو جنس عالی اور جنس سافل کے درمیان ہے وہ اجناس متوسطہ ہیں۔ وما بین النوع العالی والنوع السافل، اور وہ انواع جو نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان ہیں وہ انواع متوسطہ ہیں۔ نوع عالی جسم مطلق ہے، نوع عالی جسم مطلق ہے، اور نوع سافل مثلاً انسان ہے تو نوع عالی جسم مطلق، نوع سافل انسان، ان کے درمیان جو انواع ہیں وہ کون ہیں؟ جسم نامی ہے، حیوان ہے، ان کے درمیان کی انواع تو جسم نامی اور حیوان کو انواع متوسطہ کہیں گے۔ جسم مطلق سب سے اوپر والی نوع ہے، نوع عالی ہے، اور انسان سب سے نیچے والی نوع ہے یعنی نوع سافل ہے۔ کہتے ہیں وما بین النوع العالی والنوع السافل، اور وہ انواع جو نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان ہیں وہ انواع متوسطہ ہیں۔ ھذا ان رجع الضمیر الی مجرد العالی والسافل، شارح کہتے ہیں ابھی جو میں نے بیان کیا کہ وہ اجناس جو جنس عالی اور سافل کے درمیان ہیں وہ اجناس متوسطہ ہیں، وہ انواع جو نوع عالی اور نوع سافل کے درمیان ہے وہ انواع متوسطہ ہے۔ ابھی جو میں یہ بیان کیا مصنف کی عبارت کی شرح کی، یہ بیان اور شرح اس وقت درست ہے، اس وقت درست ہوگا ہمارا جب کہ وما بینہما میں ہا کی ضمیر کس کی طرف پلٹے؟ عالی اور سافل کی طرف پلٹے۔ تو اس ضمیر کا مرجع اگر عالی اور سافل ہے تو وہ معنی ہوگا جو اوپر میں نے بیان کیا، ایسا شارح کہتے ہیں۔ تو اگر ویسا ہو جیسا ہم بیان کیے کہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ عالی اور سافل، تو مصنف کی عبارت کا وہ معنی ہے جو آپ نے ابھی سنا، اور اگر ہما کی ضمیر عالی اور سافل کی طرف نہ پلٹے بلکہ ان عاد الی الجنس العالی والنوع السافل، اگر ہما کی ضمیر جنس عالی اور نوع سافل کی طرف پلٹے، ہما کی ضمیر کا مرجع جنس عالی اور نوع سافل ہو جو صراحتاً مذکور ہیں مصنف کی عبارت میں۔ کیوں مصنف کی عبارت یہ ہے ثم الاجناس قد تترتب متصاعدة الى العالی اے الى الجنس العالی، اس کے بعد والانواع متنازلة الى السافل اے جنس السافل، تو عالی جنس کی صفت ہے اور سافل یہ نوع کی صفت ہے، تو صراحتاً جو یہاں پر مذکور ہیں وہ جنس عالی اور نوع سافل ہے۔ تو ہما کی ضمیر اگر جنس عالی اور نوع سافل کی طرف پلٹے تو مصنف کی عبارت بینہما کی وہ شرح نہیں ہوگی جو میں کیا، بلکہ اب یہ شرح ہوگی۔ وہ شرح کب ہوگی؟ جب کہ ہما کی ضمیر کا مرجع صرف عالی
اور صرف سافل ہو تو وہ شرح ہوگی، وہ معنی ہوگا جو میں پہلے بیان کیا۔ اس کے برخلاف اگر یہ ضمیر کس کی طرف پلٹے؟ جنس عالی اور نوع سافل کی طرف پلٹے یہ ضمیر، اس ضمیر کا مرجع جنس عالی اور نوع سافل ہو جو صراحتاً مذکور ہے، جس کو ابھی آپ نے دیکھا۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ عَادَ إِلَى الْجِنْسِ، اگر ضمیر کا مرجع جنس عالی اور نوع سافل ہو جو صراحتاً مذکور ہے، کان المعنی، تو اب مصنف کی عبارت وما بینہما کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان ہیں وہ متوسطات ہیں، وہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ متوسطات ہیں۔ تو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان جو ہیں وہ متوسطات ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان جو متوسطات ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ہو وہ جنس متوسط، نوع متوسط دونوں ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف جنس متوسط ہو، نوع متوسط نہ ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا کہ صرف نوع متوسط ہو، جنس متوسط نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اگر ضمیر کا مرجع جنس عالی اور نوع سافل ہو تو مصنف کی عبارت وما بینہما کا معنی یہ ہے کہ وہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان ہیں وہ متوسطات ہیں۔ جنس عالی آپ دیکھ چکے ہیں کہ جوہر ہے، نوع سافل آپ سن چکے ہیں کہ نوع سافل میں مناطقہ انسان کو رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ متوسطات ہیں، ان دونوں کے درمیان جو ہیں متوسطات ہے، یا تو صرف جنس متوسط ہو یا صرف جنس متوسط ہو، جیسے کہ نوع عالی یعنی جسم مطلق کا حال یہ ہے کہ جسم مطلق یہ جنس متوسط ہے۔ جنس متوسط ہے، کیوں ہے جنس متوسط؟ اس لیے کہ اس کے اوپر جوہر ہے اور اس کے نیچے جوہر ہے جو جنس ہے، اس کے نیچے جسم نامی ہے وہ بھی جنس ہے۔ تو جسم مطلق دو جنسوں کے درمیان ہے، اس لیے جسم مطلق جنس متوسط ہے۔ تو ان کے درمیان جو ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف جنس متوسط ہو، جیسے کہ نوع عالی یعنی جسم مطلق، یا صرف نوع متوسط ہو، جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان جو ہو صرف نوع متوسط ہو یعنی جنس متوسط نہ ہو، جیسے کہ حیوان یہ نوع متوسط ہے مگر جنس متوسط نہیں ہے۔ نوع متوسط کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان اور جسم نامی کے درمیان ہے۔ انسان بھی نوع ہے اور جسم نامی بھی نوع ہے، نوع کی تعریف پیچھے گزر چکی۔ تو انسان بھی نوع اور جسم نامی بھی نوع، ان دونوں کے بیچ میں حیوان ہے تو یہ نوع متوسط ہے۔ حیوان نوع متوسط تو ہے مگر جنس متوسط نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حیوان کے اوپر جسم نامی تو ہے مگر حیوان کے نیچے کوئی جنس نہیں ہے۔ حیوان کے نیچے انسان ہے اور انسان جنس نہیں ہے، تو حیوان یہ صرف نوع متوسط ہے، جنس متوسط نہیں ہے۔ تو مصنف کی عبارت وما بینہما میں ہا کی ضمیر کا مرجع اگر جنس عالی اور نوع سافل ہو تو معنی یہ ہوا کہ وہ جو جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان ہیں وہ متوسطات ہیں، خواہ وہ صرف جنس متوسط ہو، نوع متوسط نہ ہو جیسے کہ جسم مطلق۔ ایسا بھی ہو سکتا کہ صرف نوع متوسط ہو، جنس متوسط نہ ہو جیسے کہ حیوان۔
یا صرف نوع متوسط ہو جیسے کہ جنس سافل یعنی حیوان، یا یہ کہ وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ جنس متوسط بھی ہو نوع متوسط بھی ہو ایک ساتھ، جیسے کہ جسم نامی جنس متوسط بھی ہے اور نوع متوسط بھی ہے۔ جنس متوسط اس لیے ہے کہ اس کے اوپر جسم نامی کے اوپر جنس ہے اور وہ جسم ہے جسے جسم مطلق کہتے ہیں، اور اس کے نیچے بھی جنس ہے اور وہ حیوان ہے۔ تو حیوان اور جسم مطلق کے درمیان ہے تو یہ جنس متوسط ہے، تو جسم نامی جنس متوسط ہے۔ اسی طریقے سے جسم نامی نوع متوسط بھی ہے۔ نوع متوسط اس لیے ہے کہ اس کے اوپر ایک نوع ہے اور وہ جسم مطلق ہے جو نوع عالی ہے، اور اس کے نیچے بھی ایک نوع ہے اور وہ حیوان ہے۔ تو اوپر اور نیچے دونوں میں نوع ہے، اس طور پر جسم نامی نوع متوسط بھی ہے۔ تو مصنف کی عبارت جو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی جنس عالی اور نوع سافل کے درمیان جو ہیں وہ متوسطات ہیں۔ تو اب اس کا معنی یہ کہ خواہ وہ صرف جنس متوسط ہو، خواہ وہ صرف نوع متوسط ہو، خواہ وہ جنس متوسط اور نوع متوسط ایک ساتھ ہوں، یا جنس متوسط اور نوع متوسط ایک ساتھ ہوں جیسے کہ جسم نامی۔ ثم اعلم ان المصنف رحمہ اللہ تعالی لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد۔ ہاں، پھر اس بات کو بھی جان لیجئے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو پیش نہیں کیا۔ مراد جنس مفرد سے مراد وہ جنس ہے کہ اس کے اوپر کوئی جنس نہ ہو اور اس کے نیچے بھی کوئی جنس نہ ہو۔ اسی طریقے سے نوع مفرد سے مراد وہ نوع ہے جس کے اوپر بھی کوئی نوع نہ ہو نیچے بھی کوئی نوع نہ ہو۔ تو مصنف نے اجناس مفردہ اور انواع مفردہ کو پیش نہیں کیا۔ کیوں نہیں پیش کیا جبکہ یہ بھی اجناس ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف کی گفتگو ان اجناس و انواع میں ہیں جن میں اوپر اور نیچے کی طرف ترتیب جاری ہوتی اور مفرد اپنے اوپر اور نیچے سے منقطع ہونے کی وجہ سے سلسلہ ترتیب میں داخل ہی نہیں ہے، اس لیے جنس مفرد اور نوع مفرد کو پیش نہیں کیا۔ یا تو یہ وجہ ہے یا یہ وجہ ہے کہ جنس مفرد اور نوع مفرد کا وجود یقینی نہیں ہے، اسی وجہ سے مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو پیش نہیں کیا۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو پیش نہیں کیا، یا تو اس لیے کہ مصنف کی گفتگو ان اجناس و انواع میں ہیں جن میں ترتیب چلتی ہے، جن میں ترتیب جاری ہوتی ہے، جو مترتب ہوتی ہیں، اور مفرد سلسلہ ترتیب میں داخل ہی نہیں ہے، اس وجہ سے پیش نہیں کیا۔ یا اس لیے کہ ان دونوں کا وجود یقینی نہیں ہے، اس وجہ سے مصنف نے جنس مفرد اور نوع مفرد کو پیش نہیں کیا۔ قولہ ایو شے، متن کی عبارت دیکھیں۔ الثالث الفصل وهو المقول على الشيء في جواب ایو شے هو في ذاته۔ الثالث تیسری فصل ہے، تیسری عبارت اس سے پہلے گزری۔ الکلیات خمس، الاول الجنس، الثانی النوع، الثالث الفصل۔ تو معنی یہ ہوا کہ تیسری کلی فصل ہے، کلیات خمسہ میں سے تیسری کلی فصل ہے۔ فصل کی تعریف مصنف کرتے ہیں،
وهو المقول على الشيء فی جواب ای الشیء هو فی ذاتہ۔ فصل وہ کلی ہے جو شے پر ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے۔ مثلاً آپ نے یہ سوال کیا الانسان ای شیء ہوا فی ذاتہ، تو ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں اس وقت بولا جائے گا ناطقن، تو ناطق انسان کے لیے فصل ہے، کیونکہ یہ ناطق ای شیء الانسان ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولا گیا۔ تو وہ جو ای شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جائے وہ فصل ہے۔ مصنف ایسا کہتے ہیں قولہ ای شیء اعلم ان کلمۃ ای موضوعۃ فی الاصل لیطلب بها ما یمیز الشیء اما یشارکہ فیما اضیف الیہ ہذہ الکلمہ۔ جان لیجئے کہ کلمہ ایو جو فصل کی تعریف میں ہے، کلمہ ایو اصل میں وضع کیا گیا ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے، ایو کے ذریعے سے ایسی چیز کو طلب کیا جائے جو شے کو ان سے ممتاز کرے جو شے کے مشارک ہیں اس چیز میں جس چیز میں اس کلمے کی اضافت کی گئی۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو فصل کی تعریف میں کلمہ ایو آیا ہے، لفظ ایو آیا ہے، ایو کو واضح نے وضع اس لیے کیا ہے، وضع کیا ہے ممیز کی طلب کے لیے، ممیز کی طلب کے لیے۔ تو ایو کے ذریعے سے جب سائل سوال کرتا ہے تو سائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ممیز بتاؤ، ایسی چیز بتاؤ، وہ طالب ہوتا ہے ایسی چیز کا جو شے کے ان مشارکات سے ممتاز کرے جو مشارک ہیں شے کے اس چیز میں جس چیز میں ایو کی اضافت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، الانسان ایو شیء ایو حیوان فی ذاتہ۔ تو یہاں سوال ایو کے ذریعے سائل کر رہا ہے، تو سائل کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز بتائی جائے جو انسان کے کلمہ ایو کے مضاف الیہ میں، کلمہ ایو کے مضاف الیہ میں جو مشارکات ہیں، آسان لفظ میں ایسی چیز بتائی جائے۔ سائل کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیز بتائی جائے جو انسان کو ایو کے مضاف الیہ میں انسان کے جس قدر شرکا ہیں ان سب سے ممتاز کر دے۔ تو ازرو اصل وضع کلمہ ایو طلب ممیز کے لیے ہے، ایسی چیز کی طلب کے لیے ہے جو شے کو یعنی ایو کے ذریعے سے جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس کو ایو کے مضاف الیہ میں جس قدر شرکا ہیں ان تمام شرکا سے شے کو ممتاز کر دے۔ تو پوچھنے والے نے جب یہ سوال کیا الانسان ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، ایو حیوان فی ذاتہ، تو اس کی غرض یہ ہے کہ ایسی چیز بتائی جائے جو انسان کے جس قدر بھی شرکا ہیں حیوانیت میں ان سب سے ممتاز کر دے،
ممتاز کر دے، یہ اس کا مقصد ہے، تو جواب ناطق کے ذریعے سے ہوگا، کیونکہ ناطق انسان کے جس قدر شرکا ہیں حیوانیت میں، ان سب سے ممتاز کر دیتا ہے۔ نظر کیجیے، جاننا چاہیے کہ کلمہ ایو اصل میں وضع کیا گیا ہے ممیز کے طلب کے لیے، لیطلب بہا وضع کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے، کلمہ ایو کے ذریعے سے طلب کیا جائے ایسی چیز کو جو چیز شے کو ممتاز کر دے ان سب سے جو شے کے مشارک ہیں، جو شے کے شرکا ہیں، اس بات میں جس بات میں اس کلمے کی اس کی طرف اضافت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ، مثلا اذا ابصرت شيئا من بعيد وتيقنت انه حيوان لكن ترددت في انه هل هو انسان او فرس او غيرهما تقول اي حيوان هذا۔ مثال کے طور پہ، دور سے ایک چیز کو آپ نے دیکھی، مثال کے طور پہ دور سے آپ نے ایک چیز دیکھی اور آپ کو یقین ہوا کہ وہ حیوان ہیں، دور سے جو چیز نظر آئی اس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہوا کہ وہ چیز حیوان ہے، تو اس چیز کے حیوان ہونے کا تو یقین ہوا، لیکن ترددت، لیکن آپ کو تردد ہے، آپ متردد ہیں اس بات میں کہ آیا وہ انسان ہے یا گھوڑا ہے یا ان کے سوا گدھا یا بیل یا کچھ اور ہے۔ تو حیوان ہونے کا تو آپ کو تیقن ہے، مگر حیوان کی کون سی قسم ہے اس میں تردد ہے، تو ایسے وقت میں آپ اس طرح سے ایو کے ذریعے سے سوال کرتے ہیں اور یوں سوال کرتے ہیں کہ ایو حیوان ھذا۔ تو آپ نے جب ایو حیوان ھذا سے سوال کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ سائل کی غرض یہ ہے کہ ایسی چیز بتائی جائے جو پوچھی گئی چیز کو اس کے تمام شرکا فی الحیوانیت سے ممتاز کر دے۔ سائل کی غرض یہ ہے اور وہ فصل ہے، اس لیے جواب میں فصل بولی جائے گی۔ فیجاب عنہ، تو اس سوال کا جواب ایسی چیز کے ذریعے سے دیا جائے گا، تو اس سوال ایو حیوان ھذا کا جواب ایسی چیز کے ذریعے سے دیا جائے گا جو اسے خاص کر دے، جو اس کو ممتاز کر دے حیوان میں اس کے تمام مشارکات سے، جو ممتاز کر دے اس کو ان تمام شرکا سے، ان سب سے جو اس کے شرکا ہیں حیوان میں۔ اذا عرفت ھذا، جب آپ نے اس بات کو جان لیا، یعنی اس معنی کو جان لیا جس معنی کے لیے کلمہ ایو کو وضع کیا گیا ہے، جب آپ نے اس بات کو جان لیا، فنقول، تو اب ہم ایک دوسری بات، جب آپ نے اس بات کو جان لیا تو اب ہم کہتے ہیں کہ اذا قلنا الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، جب ہم اس طریقے سے کہیں الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، تو اس وقت کان المطلوب ذاتی من ذاتیات الانسان، تو جب ہم اس طرح سے سوال کریں الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، تو ہمارا مطلوب کیا ہے؟ انسان کی ذاتیات میں سے ایک ذاتی اس سے پہلے گزر چکی، موٹے لفظ میں جانیے کہ نوع، جنس، فصل، یہ ہر ایک ذاتی ہے، یہ ذاتیات ہیں،
نوع بھی ذاتی ہے، جنس بھی ذاتی ہے، فصل بھی ذاتی ہے۔ کس بنا پر؟ پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی۔ تو جب ہم اس طریقے سے سوال کریں تو ہمارا مطلوب انسان کی ذاتیات میں سے ایسی ذاتی ہے جو ذاتی انسان کو ان سب سے ممتاز کر دے جو انسان کے مشارک ہیں شیعیت میں۔ یہ ہمارا مطلوب ہے۔ جب ہم نے اس طریقے سے سوال کیا تو ہمارا مطلب کیا ہے؟ انسان کی ذاتیات میں سے ایسی ذاتی جو انسان کو ممتاز کر دے، کس سے؟ ان سب سے جو انسان کے مشارک ہیں مضاف الیہ یہاں شے ہے، شیعیت میں۔ یہ ہمارا مطلوب ہے۔ جب یہ ہمارا مطلوب ہے تو ایسے وقت میں یصح ان یجاب، صحیح ہے یوں جواب دیا جانا حیوان ناطق۔ سوال یہ ہوا الانسان ای شیء ہوا فی ذاتہ، سائل کی غرض ایسی ذاتی جو انسان کو انسان کے ان تمام شرکا سے ممتاز کرے جو شرکا ہیں شیعیت میں۔ تو اب اس وقت یوں جواب دیا جانا بھی صحیح ہے حیوان ناطق۔ کیوں؟ کیونکہ جو مطلوب ہے اس مطلوب کو یہ جواب حاصل کرا دے رہا ہے۔ مطلوب ہے ایسی ذاتی جو انسان کو ممتاز کرے انسان کے ان تمام ساتھیوں سے جو اس کے ساتھی ہیں شیعیت میں اس کے ساتھی ان سے ممتاز کرے۔ اور جب جواب میں حیوان ناطق کہا تو حیوان ناطق انسان کا ذاتی بھی ہے، اور یہ حیوان ناطق انسان کو انسان کے تمام شرکا فی الشیعیت بلفظ دیگر شرکا فی الحیوانیت سے ممتاز بھی کر رہا ہے۔ تو حیوان ناطق کے ذریعے سے بھی جواب دیا جانا صحیح ہے، جیسے کہ صرف ناطق سے جواب دیا جانا صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مطلوب ذاتی ہے، ناطق بھی ذاتی ہے۔ مطلوب ایسا ممیز ہے جو انسان کو انسان کے تمام شرکائے فی الشیعیت سے ممتاز کرے، اور یہ کام ناطق کر رہا ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں جس طریقے سے ناطق بولا جانا صحیح ہے، ایسے ہی اس سوال کے جواب میں حیوان ناطق بھی بولا جانا صحیح ہے۔ حیوان ناطق بھی بولا جانا تو کلمہ ایو اصل وضع کے اعتبار سے جس معنی کے لیے ہے اس معنی کے روح سے الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں اگر ناطق بولا جانا صحیح ہے تو حیوان ناطق بھی بولا جانا صحیح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ناطق انسان کی فصل ہے اور حیوان ناطق انسان کی حد ہے۔ اگر ایسا ہے پھر تو لازم آئے گا ایو کے جواب میں حد کا وقوع صحیح ہو، ایو کے جواب میں حد کا وقوع صحیح ہو، یہ لازم آئے گا۔ تو یہاں پر دو خرابی، ایک تو یہ کہ ما سبق میں یہ بات واضح کی گئی کہ حد صرف ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہے، تو ما سبق کی یہ بات درست نہیں رہتی۔ اور دوسری بات یہ کہ فصل کی تعریف مانے نہیں رہے گی کہ فصل کی تعریف میں حد داخل ہو جائے گی۔ یہ کچھ شارح کہنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ نے اس کو جان لیا، یعنی اس معنی کو جان لیا جس کے لیے کلمہ ایو کو وضع کیا گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم الانسان ایو شیء ہوا فی ذاتہ کہتے ہیں تو ہمارا مطلوب انسان کی ذاتیات میں سے ایسی ذاتی ہے جو انسان کو ان سب سے ممتاز کر دے جو انسان کے مشارک ہیں شیعیت میں۔ تو اس وقت صحیح ہے کہ جواب دیا جائے کہ وہ حیوان ناطق ہے، جس طریقے سے صحیح ہے کہ جواب دیا جائے کہ انسان ناطق ہے۔ جب یہ صحیح ہے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا حد کے وقوع کا صحیح ہونا ایو شیء کے جواب میں ولم یقل بہ احد، اور کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے، بلکہ حد کے ذریعے سے تو جواب اسی وقت دیا جائے گا جب نوع کے بارے میں سوال ہو، مثلا یہ سوال ہو الانسان ما ہوا، نوع کے بارے میں ما ہوا سے سوال ہو، تبھی حد واقع ہوگی، جیسا کہ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے۔ تو حد کے وقوع کی صحت، حد کے وقوع کی صحت لازم آئے گی ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں، و ایضاً نیز لازم آئے گا، کیا لازم آئے گا؟
نیز لازم آئے گا وَأَيْضًا يَلْزَمُ أَنْ لَا يَكُونَ تعریف الفصل مانعاً، نیز لازم آئے گا کہ فصل کی تعریف مانع نہ ہو، کیونکہ یہ تعریف حد پر بھی صادق آ رہی ہے، کیونکہ حیوان ناطق کا مجموع یہ حد ہے۔ اس وقت صادق آئے گا، صادق آ رہا ہے کہ یہ شے پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں بولی جا رہی، حالانکہ حد فصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حد تو مرکب ہے فصل اور جنس سے، اور وہ جو شے اور دوسری چیز سے مرکب ہو وہ اس شے کے مغائر ہوا کرتی ہے۔ نیز کلیات خمسہ کلیہ مفرد کی قسم ہے، مرکب کی قسم نہیں ہے، حالانکہ حد مرکب ہے تو خارج عن الخمسہ جو پانچ سے خمسہ پانچ قسموں سے خارج ہے، تو یہاں پر گویا کہ دو اعتراض ہو گیا، ایک خلط ہوا اور دوسرے یہ کہ فصل کی تعریف حد سے مانع نہیں ہے۔ نیز لازم آئے گا کہ فصل کی تعریف مانع نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حد پر بھی صادق آ رہی، ھذا مما استشکلہ الامام الرازی۔ فنقول میں جو ہم نے ابھی ذکر کیا، جو اعتراض کیا، کہتے ہیں یہ وہ اعتراض ہے جس کو ھذا مما استشکلہ الامام الرازی، امام فخر الدین رازی نے یہ اعتراض یہاں پر کیا ہے، اس مقام پر کیا ہے۔ واجاب عن ھذا صاحب المحاکمات، اور اس اعتراض کا جواب صاحب محاکمات یعنی قطب الدین رازی نے اس اعتراض کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے، اس طریقے سے دیا ہے کہ دیکھیے ایو کا معنی اگرچہ لغت کے اعتبار سے مطلقاً ممیز کی طلب ہے، ممیز کی طلب ہے، مطلقاً ممیز کی طلب ہے، خواہ وہ ممیز ذاتی ہو یا عرضی ہو، ما ہوا کے جواب میں محمول ہو یا ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو۔ تو ازرو لغت ایو کی وضع کس کے لیے ہوئی؟ واضح نے اس کو وضع کیا ہے مطلقاً ممیز کی طلب کرنے کے لیے، خواہ یہ ممیز ذاتی ہو یا عرضی ہو، مطلقاً ممیز کی طلب کے لیے لغت میں ہے، مگر مناطقہ نے اصطلاح بنائی ہے، لیکن ارباب المعقول، لیکن مناطقہ نے اصطلاح بنائی ہے کہ ایو اس ممیز کے طلب کے لیے ہے جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولی جائے۔ ما ہوا تو ازرو لغت تو ویسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، مگر مناطقہ نے اصطلاح بنائی ہے کہ ایو ایسے ممیز کے طلب کے لیے ہے جو ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو، اور جب ایسا ہے تو حد اور جنس فصل میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ حد اسی طریقے سے جنس یہ ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں۔ لیکن ارباب معقول نے اصطلاح بنائی ہے، کیا اصطلاح بنائی ہے؟ کہ ایو ایسے ممیز کے طلب کے لیے ہے جو ما ہوا کے جواب میں محمول نہ ہو، لہٰذا اس جواب سے حد اور جنس بھی خارج ہو جائیں گی، کیونکہ یہ دونوں ما ہوا کے جواب میں بولی جاتی ہیں۔ ایک جواب تو امام فخر الدین رازی کے اعتراض کا جواب ایک تو صاحب محاکمات نے دیا، یعنی قطب الدین رازی نے دیا، جس کو ابھی ابھی آپ نے سنا۔ اس اعتراض کا جواب محقق طوسی نے بھی دیا ہے، اس کو شارح کہتے ہیں وللمحقق طوسی ہا ہنا مسلک آخر۔ اس اعتراض کے دفاع میں محقق طوسی کا ایک دوسرا مسلک ہے ادق، جو زیادہ باریک ہے، اس لیے کہ طوسی نے جو جواب دیا ہے اس میں انہوں نے فصل کے معنی کا لحاظ رکھا ہے، سائل اور طالب کے حال کو پیش نظر رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے محقق
توسی کا جو جواب دیا ہے وہ ادق ہے، واتقن اور زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ وہ اس طعنے سے محفوظ ہے کہ یہاں اصطلاح کا سہارا لیا گیا، اس طعنے سے محفوظ ہے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے؟ محقق طوسی نے اس سوال کا کیا جواب دیا ہے کہ دیکھو، فصل کے بارے میں ہم سوال اسی وقت کرتے ہیں، کسی چیز کی فصل کے بارے میں ہم اسی وقت پوچھتے ہیں جب ہم شے کی جنس جان چکے ہوتے، تو شے کی جنس کے معلوم ہو جانے کے بعد ہی ہمارا سوال فصل کے بارے میں ہوتا، کیونکہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جس چیز کی جنس نہیں ہوتی اس کی فصل بھی نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے کہ جب شے کو ہم نے جنس کے ذریعے سے جان لیا، شے کی ہمیں جنس معلوم ہے ہی، تو اب ہم ایسی چیز کے متلاشی ہیں، ایسی چیز کو طلب کر رہے ہیں، ایسی چیز کا سوال کر رہے ہیں جو شے کو اس جنس کے مشارکات سے ممتاز کرے۔ تو ہم کہتے ہیں ایسے وقت میں الانسان ای حیوان هو فی ذاتی، تو جواب ناطق سے متعین ہے، حیوان ناطق سے نہیں، حیوان سے نہیں۔ کیوں؟ کلمہ شے جو فصل کی تعریف میں ہے، یہ جن سے معلوم سے کنایا ہے، جن سے معلوم سے کنایا ہے، الذی، جن سے معلوم سے کنایا ہے، وحینئذ یندفع الاشکال، حینئذ یندفع الاشکال بحذافیرہ، اس وقت اعتراض اپنے تمام جوانب کے ساتھ اعتراض ختم ہو جاتا ہے۔ امام محقق طوسی کے اس جواب سے یہ اعتراض مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حذافیر یہ حضفور کی جمع ہے، حضفور جانب یعنی اعتراض ختم ہو جاتا ہے اپنے تمام جوانب سے، تمام جوانب سے۔ فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ۔ مصنف اپنی اس عبارت فَإِن مَيَّزَهُ، اس عبارت سے فصل کی تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب، فصل بعید۔ یہ جو فصل کی تقسیم ہے، فصل کی تعریف کے بعد، یعنی ما سبق میں فصل کی تعریف کر چکے اور بتا چکے کہ فصل وہ کلی ہے جو ایو شیء ہو فی ذاتہ کے جواب میں کسی شے پر بولی جائے۔ تو تعریف کے بعد اب تقسیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبٌ، یعنی تقسیم کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ فصل کی دو قسمیں ہیں، فصل قریب اور فصل بعید۔ کسی بھی ماہیت کی فصل قریب وہ فصل ہے جو ماہیت کو ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس قریب میں شریک ہیں، جیسے انسان کی فصل قریب ناطق ہے، کیونکہ ناطق انسان کو، ماہیت انسانیہ کو، انسان کے جتنے بھی حیوانیت میں شرکا ہیں ان سب سے ناطق انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ فصل بعید، کسی بھی ماہیت کی فصل بعید وہ فصل ہے جو ماہیت کو ان افراد سے ممتاز کرے جو اس کی جنس بعید میں شریک ہیں، جیسے حساس جو انسان کی فصل بعید ہے کہ انسان کی فصل بعید ہے۔ دیکھیے تو فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ فِي الْجِنْسِ الْقَرِيبِ، تو اگر فصل
شے کو جن سے قریب کی مشارکات سے ممتاز کرے تو فصل قریب ہے، اور اگر جن سے بعید کے مشارکات سے ممتاز کرے تو وہ فصل بعید ہے۔ قولہ فقریب، مصنف کا قول فقریب، جیسے کہ ناطق انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل قریب ہے، ناطق انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل قریب ہے، اس حیثیت سے کہ ناطق انسان کو انسان کے جنس قریب میں تمام مشارکات سے ممتاز کرتا ہے، اور انسان کے جنس قریب وہ حیوان ہے، تو ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے، کیونکہ ناطق انسان کو ان تمام افراد سے ممتاز کرتا ہے جو افراد انسان کے شرکا ہیں حیوانیت میں۔ مصنف کا قول فبعید، جیسے کہ حساس انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس حیثیت سے کہ حساس انسان کو جنس بعید کے مشارکات اور وہ جسم نامی ہے اس سے ممتاز کرتا ہے۔ قولہ وَإِذَا نُصِبَ، اب تک کی عبارت جو گزری آپ نے سنا، فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارَكَاتِ سے فصل کی تقسیم کیے فصل قریب فصل بعید کی طرف، دونوں کی تعریف آپ نے سن لیا۔ اب جو عبارت آ رہی وَإِذَا نُصِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ وَإِلَى مَا يُمَيِّزُهُ عَنْ فَمُقَسِّمٌ، اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو فصل کی نسبت نوع کی طرف بھی ہوتی، فصل کی نسبت جنس کی طرف بھی ہوتی ہے، فصل کی نسبت نوع کی طرف بھی ہوتی، فصل کی نسبت جنس کی طرف بھی ہوتی، فصل نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم کہلاتی ہے، اور فصل جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہلاتی ہے۔ یعنی فصل کی جب ہم نوع کی طرف نسبت کریں گے تو وہ مقوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نوع کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے۔ مثلاً ناطق انسان کے لیے فصل ہے، ناطق انسان کے لیے فصل ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، اور انسان نوع ہے، تو ناطق کو انسان سے ایک نسبت ہے، تو ناطق انسان کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کے قوام میں داخل ہے، انسان کی حقیقت میں داخل ہے، وہ انسان کا جز ہے، کیوں؟ انسان حیوان ناطق کا نام ہے، اور ناطق حیوان ناطق کا جز ہے، انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو یہ ناطق حیوان ناطق کے قوام میں داخل ہے۔ مختصر یہ کہ فصل کو نوع سے بھی ایک نسبت ہے، جنس سے بھی ایک نسبت ہے، نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل مقوم کہلاتی، کیونکہ نوع کے قوام میں فصل داخل ہوتی، اس کی حقیقت میں داخل ہوتی، اس کا جز ہوتی ہے۔ فصل کو جنس سے بھی ایک نسبت ہے، فصل جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم ہے، مقسم تقسیم کرنے والی، بانٹنے والی، تقسیم کرنے والی، بانٹنے والی، تو فصل کی جنس کی طرف ہم جب نسبت کرتے ہیں تو یہ فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے وجوداً اور عدماً۔ مثلاً حیوان ایک جنس ہے اور ناطق فصل، تو اس فصل کو حیوان سے بھی ایک نسبت ہے، حیوان ناطق کو حیوان سے بھی ناطق کو حیوان سے بھی ایک نسبت ہے، تو یہ ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے، کیوں؟ کیونکہ ناطق حیوان کی وجوداً اور عدماً تقسیم کرتا ہے، حیوان کے لیے قسمیں حاصل کراتا ہے، مثلاً حیوان ناطق، حیوان غیر ناطق، تو فصل جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم میں بات صاف ہو چکی۔ فصل کو نوع سے بھی ایک نسبت ہے، فصل کو ایک جنس سے بھی ایک نسبت ہے، نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم کہلاتی ہے، اس لیے کہ نوع کے قوام میں داخل ہے، جنس سے بھی ایک نسبت ہے، جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل مقسم کہلاتی، کیونکہ جنس کی تقسیم کرتی یہ ہو چکی ہے۔ اب اگلی بات، یہ بات یاد رہنی چاہیے، فصل کا مقوم اور مقسم سمجھ چکے، تو جو بھی فصل اوپر والے کے لیے، عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے مقوم ہوگی۔ بلفظ دیگر، جو فصل عالی کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوگی وہ سافل کے قوام و حقیقت میں بھی داخل ہوگی۔ مطلب یہ، جو بھی فصل عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے ضرور مقوم ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ عالی کا مقوم
جو فصل آلی کے لیے مقوم ہے وہ فصل آلی کا جز ہے، تو فصل آلی کا جز، اور آلی خود اپنے سے سافل کا جز، اور جز کا جز جز ہوتا ہے، تو جو فصل آلی کے قوام میں داخل ہوگی وہ سافل کے قوام میں بھی داخل ہوگی۔ ادھر سے چلیں تو سافل کا جز آلی ہے اور آلی کا جز مقوم فصل ہے، اور جز کا جز جز ہوتا ہے، جز کا جز جز ہوتا، تو جو فصل آلی کے قوام و حقیقت میں داخل ہوگی وہ سافل کے قوام و حقیقت میں بھی داخل ہوگی۔ بلب سے دیگر آلی کا ہر مقوم سافل کا مقوم ہے، یعنی جو بھی فصل آلی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے مقوم ہوگی، مگر جو سافل کے لیے مقوم ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آلی کے لیے مقوم۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صاف ہے۔ مثال کے طور پہ حساس اور آلی اور سافل کا مطلب یہاں پر وہ نہیں ہے جو پہلے بیان کیا گیا۔ آلی کا صرف اتنا مطلب ہے جو کسی کے اوپر ہو، سافل کا مطلب یہ ہے جو کسی کے نیچے ہو، اس کے نیچے کوئی ہے کہ نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ جو آلی کے لیے، جو بھی فصل آلی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے ضرور مقوم ہوگی، اس بات کو بیان کر چکا، مگر جو سافل کے لیے مقوم ہو اس کے لیے آلی، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آلی کے لیے بھی مقوم ہو۔ مثال کے طور پہ حساس حیوان کے لیے مقوم ہے، تو یہ حساس انسان کے لیے بھی مقوم ہے، یعنی حساس حیوان کا جز ہے تو انسان کا بھی جز ہے۔ تو جو بھی فصل آلی کا مقوم ہوگی سافل کا مقوم ہوگی، مگر جو سافل کا مقوم ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آلی کا مقوم ہو۔ مثال کے طور پہ ناطق انسان کا مقوم ہے مگر حیوان کا مقوم نہیں ہے۔ یہ آپ نے مقوم کا حال سن لیا۔ مقسم کا حال مقوم کے برعکس، جو بھی فصل سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ آلی کے لیے بھی مقسم ہوگی، مگر جو آلی کے لیے مقسم ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ سافل کے لیے مقسم ہو۔ تو کیا کہا میں، جو بھی فصل سافل کے لیے مقسم ہوگی، یعنی جو فصل سافل کی تقسیم کرے گی وہ آلی کی بھی تقسیم کرے گی۔ مثال کے طور پہ ناطق یہ فصل ہے، یہ سافل حیوان کی تقسیم کرتا ہے، حیوان ناطق حیوان غیر ناطق کی طرف، تو ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے تو جسم نامی کے لیے بھی مقسم ہے، جسم نامی ناطق جسم نامی غیر ناطق، جسم کے لیے بھی جوہر کے لیے بھی۔ تو جو فصل سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ آلی کے لیے بھی مقسم ہوگی، مگر جو آلی کے لیے مقسم ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ یہی باتیں ہیں، ذرا دیکھیے۔ وَإِذَا نُصِبَ فصل کو الفصل له نسبت إلى الماہیت التي هو مخصص و ممیز لها، فصل کو ایک نسبت ہے، فصل کی نسبت اس ماہیت کی طرف ہوتی ہے جس ماہیت کے لیے وہ مخصص اور ممیز ہے، یعنی فصل کی نوع کی طرف بھی نسبت ہوتی، فصل کو نوع سے بھی نسبت ہوتی، فصل کو اس ماہیت سے بھی نسبت ہوتی جس ماہیت کے لیے فصل مخصص و ممیز ہے، اور جنس سے بھی نسبت ہوتی ہے۔ الذی یمیز الماہیت ان من بین افرادہ، جس کے افراد کے مابین سے وہ ماہیت کو ممتاز کرتی ہے، تو وہ باعتبار اول مقوم کہلاتی ہے، اس لیے کہ ماہیت کا جز ہے، ماہیت کو حاصل کرانے والی ہے۔ باعتبار ثانی مقسم کہلاتی ہے، اس لیے کہ اس کے اس جنس کے ساتھ وجوداً ملنے کی وجہ سے وہ ایک قسم حاصل کراتی ہے، اور عدماً انضمام سے ایک دوسری قسم حاصل کراتی ہے، جیسا کہ آپ حیوان کی تقسیم میں دیکھیں گے، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق کی طرف۔ ختم ہو چکی۔ والمقوم للآلی مقوم للسافل، مصنف کا قول والمقوم للآلی، المقوم میں جو الف لام ہے استغراق کے لیے ہے، ہر مقوم آلی یعنی کل فصل مقوم للآلی، ہر وہ فصل جو آلی کے لیے مقوم ہے وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہے، اس لیے کہ آلی کا مقوم میں بیان کر چکا، اس لیے ترجمہ کر، اس لیے کہ آلی کا مقوم آلی کا جز ہے
اور علی خود سافل کا جز ہے، اور جز کا جز ہوتا تو علی کا مقوم سافل کا جز ہے۔ پھر یہ کہ یہ سافل کو ہر اس چیز سے ممتاز کرتا جس سے علی کو ممتاز کرتا، تو یہ اس کا جز ممیز ہے، اور یہی معنی مقوم کا ہے۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، آپ کو جانکاری رہنی چاہیے کہ یہاں پر جو علی ہے، یہاں پر علی سے مراد وہ علی نہیں ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ یہ بات آپ کے علم میں رہے کہ مراد علی سے یہاں پر ہر جنس یا نوع جو یکون فوق آخر، جو کسی کے اوپر ہو، چاہے اس کے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے سافل سے یہاں پر پیچھے والا معنی مراد نہیں ہے، بلکہ سافل سے مراد کوئی بھی جنس یا نوع جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو، چاہے اس کے نیچے کوئی ہو کہ نہ ہو، یہاں تک کہ جنس متوسط مثال کے طور پہ جس میں نامی عالی ہے اپنے نیچے حیوان کو دیکھتے ہوئے، اور سافل ہے اپنے اوپر جسم مطلق کو دیکھتے ہوئے، اور اس کے برعکس نہیں ہے۔ بئی معنی کہ ہر مقوم سافل مقوم عالی نہیں ہے، کیونکہ ناطق یہ سافل جو انسان ہے اس کا مقوم ہے، مگر عالی جو حیوان ہے اس کا مقوم نہیں ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ مصنف کا قول اور مقسم کا حال مقوم کے برعکس ہے، یعنی ہر مقسم سافل مقسم عالی ہے، اور اس کے برعکس نہیں ہے کلی طور پہ۔ پہلی بات اس لیے کہ سافل خود عالی کی قسم ہے، تو ہر وہ فصل جو سافل کے لیے کوئی قسم حاصل کرائے گی وہ عالی کے لیے بھی کوئی قسم حاصل کرائے گی، اس لیے کہ قسم کی قسم ہوتی ہے۔ اما ثانی، لیکن ثانی اس لیے کہ حساس مثال کے طور پہ عالی کے لیے مقسم ہے، عالی جو جسم نامی ہے اس کے لیے مقسم ہے، مگر سافل جو حیوان ہے اس کے لیے مقسم نہیں ہے، تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔